بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنگ بدر کفر و اسلام کا مشہور ترین معرکہ ہے۔ 17 رمضان 2 ہجری میں مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بدر میں یہ جنگ ہوئی۔ اس لڑائی میں تعداد اور اسلحہ کے لحاظ سے مسلمان بہت ہی کم تر اور پست حال میں تھے۔ مسلمانوں میں بوڑھے، جوان اور بچے اور انصار و مہاجرین کی کل مل کر 313 مجاہدین اسلام علم نبوی کے زیر سایہ کفار کے ایک عظیم لشکر سے نبرد آزما تھے۔ زمان جنگ کی قلت کا یہ عالم تھا کہ پوری اسلامی فوج میں 6 زرہیں اور 8 تلواریں تھیں، اور کفار کا لشکر تقریباً 1000 نہایت ہی جنگجو اور بہادروں کا دل بدل تھا، اور ان بہادروں کے ساتھ 100 بہترین گھوڑے، 700 اونٹ اور قسم قسم کے مہلک ہتھیار تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی گھبراہٹ اور بے چینی ایک قدرتی بات تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر جاگ کر خدا سے لو لگائے مصروف دعا تھے کہ الہی، اگر یہ چند نقوش ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والے نہ رہیں گے۔ دعا مانگتے ہوئے آپ کی چادر مبارکہ دوش انور سے زمین پر گر پڑی اور آپ پر رقت طاری ہو گئی، یہاں تک کہ آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے یار غار تھے۔ آپ کو اس طرح بے قرار دیکھ کر ان کے دل کا سکون و قرار جاتا رہا۔ انہوں نے چادر مبارک کو اٹھا کر آپ کے مقدس کندھے پر ڈال دیا اور آپ کا دست مبارک تھام کر بھرائی ہوئی آواز میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ حضور، آپ بس کیجئے، اللہ تعالیٰ ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائیں گے۔ اپنے یار غار صدیق جان نثار کی گزارش مان کر آپ نے دعا ختم کر دی اور نہایت اطمینان کے ساتھ پیغمبرانہ لہجے میں یہ فرمایا کہ ان قریب کفار کی فوج کو شکست دے دی جائے گی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ صبح کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات جہاد کی تلاوت فرما کر ایسا ولولہ انگیز واز فرمایا کہ مجاہدین کی رگوں میں خون کا قطرہ قطرہ جوش و خروش کا سمندر بن کر طوفانی موجیں مارنے لگا۔ آپ نے یہ بشارت دی کہ اگر صبر کے ساتھ تم مجاہدین میدان جنگ میں ڈٹے رہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کی فوج بھیج دے گا۔ چنانچہ 5000 فرشتوں کی فوج میدان جنگ میں اتر پڑی اور دم زدن میں میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین کا جھنڈا لہرا رہے تھے اور حضرت سعد بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے علم بردار تھے۔ کفار کے 70 آدمی قتل ہو گئے اور 70 گرفتار ہوئے، باقی اپنا سارا سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ کفار کے مقتولین میں قریش کے بڑے بڑے نامور سردار جو بہادری اور سپاہگری میں یکتائے روزگار تھے، ایک ایک کر کے سب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، یہاں تک کہ کفار قریش کی لشکری طاقت ہی فنا ہو گئی۔ مسلمانوں میں کل 14 خوش نصیبوں کو جام شہادت کا شرف ملا، جن میں 6 مہاجر اور 8 انصار تھے، اور مسلمانوں کو بے شمار مال غنیمت ملا جو کفار چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر اور فرشتوں کا تذکرہ قرآن مجید میں ان لفظوں کے ساتھ فرمایا کہ بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یاد کرو جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتوں کو اتار کر تمہاری مدد فرمائے؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم لوگ صبر و تقوی کرو اور کافر اسی دم تم پر آ پڑیں تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیج دے گا، اور یہ فتح اللہ نے تمہاری خوشی کے لیے دی ہے اور اس لیے کہ تمہارے دلوں کو چین ملے، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے
جو غلبہ والا حکمت والا ہے۔ سورہ آل عمران، رکوع نمبر 13، پارہ نمبر 4۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد اور سامان جنگ کی قلت کے باوجود فتح مبین نے مسلمانوں کے قدموں کا بوسہ لیا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ فتح کثرت تعداد اور سامان جنگ کی فراوانی پر موقوف نہیں، بلکہ جنگ کا دار و مدار نصرت خداوندی پر ہے کہ وہ جب چاہتا ہے تو فرشتوں کی فوج آسمان سے میدان جنگ میں اتار کر مسلمانوں کی امداد و نصرت فرما دیتا ہے۔ کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔